بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور ہمارے نبی نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا اور لوگوں کو تاریکیوں یعنی اندھیروں سے باہر نکال کر اجالوں میں لے آئے، بت پرستی ختم کر دی، پورے اللہ کے دین کو مکمل کر دیا اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، تو نبی کے احساسات سے ایسی علاماتیں نمودار ہونا شروع ہو گئی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ہمارے نبی اس دنیا سے رخصتی کرنے والے ہیں، اس حیات مستعار کو اور اس ذہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ تو اس الوداع میں آخری فوجی مہم کیا تھی اور رفیق اعلیٰ کے جانب جانے کی کیا کیا علامتیں ہو رہی تھی، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی آخری فوجی مہم کیا تھی۔ تو جو رومن ایمپائر ہے، رومن ایمپائر کی کبرائی کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی کہ وہ اسلام و اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کریں، اس لیے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی، اور کوئی شخص اسلام کا ہلکا سا پگوش ہو جائے تو یہ بھی ان کو منظور نہ تھا۔ اس ضرورت و غرور کو ختم کرنے کے لیے نبی نے سفر 11 ہجری کی شروعات میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا سپہ سالار بنا کے روانہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور اروم کی فلسطینی زمین میں سواروں کے ذریعے ان کو روند آؤ۔ لشکر روانہ ہو کر مدینے سے 3 میل دور مقام ظرف میں خیمہ جن ہو گیا، لیکن اس لشکر کو نبی کی بیماری کی خبر مل گئی اور یہ آگے نہیں بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں تھا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کا فیصلہ یہ آیا کہ اب یہ لشکر آگے نہیں بڑھے گا، اور یہ لشکر جس مقصد کے لیے جا رہا تھا اسے اللہ کے فیصلے پر یہیں روک دیا گیا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوگی تب یہی لشکر پہلی فوجی مہم قرار پایا جائے گا، اور یہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو اس طرح سے کئی علامتیں نمودار ہوئی، جیسے آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن کا ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اسی سال 2 بار قرآن مجید کا ورد کروایا، جبکہ ہر سال 1 بار ہی ورد کروایا کرتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ فرما دیا تھا کہ شاید اس سال کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اپنے حج کے علامات سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ پر ایام تشریف کے وقت یعنی جب وحی آ رہی تھی اس کے وقت سورہ نصر نازل ہوئی، اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے اور یہ رخصتی کی اطلاع ہے۔ 11 ہجری میں آپ دامن احد تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ ہے اور شہیدوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی گئی جیسے زندوں اور مردوں سے رخصتی فرما رہے ہوں۔ واپس آ کر منبر پر فراخوش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا میر کعبہ ہوں اور تم پر گوارا ہوں، باخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور باخدا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باعث مقابلہ کرو گے۔ ایک روز آدھی رات آپ بقی تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگ گئے۔ دعائیں مغفرت کرتے وقت فرمایا کہ اے قبر والو تم پر سلام، اور جس حالت میں تم ہو اور اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ کتنے تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبر یعنی قبر میں جو آرام فرما رہے تھے لوگ ان کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے 29 تاریخ تھی اور سفر کا مہینہ تھا، 11 ہجری تھی، دوشنبہ کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے تھے، اور راستے میں درد کا سر شروع ہو گیا اور حرارت ہو گئی، اور حرارت اتنی تیز ہو گئی تھی کہ سر پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی اس پٹی میں سے محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ آپ کے مرض کا آغاز تھا، اور آپ نے اسی مرض میں 11 دن نماز پڑھائی، اور مرض کی کل مدت 31 دن یا 41 دن تھی۔